اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات کا اگلا دور آج سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی تقریب کا نام لیک لیوزن سمٹ رکھا گیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تقریب ورجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ قطر کے 40ویں مذاکراتی عمل کا حصہ پاکستان کا خطے میں امن اور ثقافتی پیش رفت کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا حکم۔ ایرانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالیباف کر رہے ہیں۔ وفد میں وزیر خارجہ عباس تراکچی، گورنر سینٹرل بینک اسماعیل بقائی اور نائب وزیر پیٹرولیم شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی عباس تراکچی کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچے گا۔ سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملے۔ باقران تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنی مذاکراتی ٹیم کا وفد میں 168 رکھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وفد دوسرے فریق کے دونوں وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گا۔ ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں، دوسرا فریق بھی وعدوں کی پاسداری کرے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے سوئٹزرلینڈ کے لیے اڑان بھر لی ہے۔ جے ڈی وینس وائٹ ہاؤس کے وفد امریکن سوئٹزربرگن اسٹاک پہنچیں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ میں پہلے سے ہی موجود جوہری پروگرام اور لبنان کے معاملے پر پیش رفت کی امید ہے۔ لبنان میں تنازع کی شدت کچھ کم حاصل ہوئی۔ جے ڈی وینس کے میڈیا سے گفتگو کہا کہ اسرائیل کو لبنان پر رکھنے سے روکنے کے لیے عمل بتائیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ایک اور موقع دینے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز بند کرنے کے شواہد نہیں ہیں۔ ہم جنگ بندی پر برقرار رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں پر ایران نے اپنا ہرمز پھر سے بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اپنا ہرمز بند کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیلی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی جاری۔ یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی پہلے شرط کی خلاف ورزی کی گئی۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق 4 آبنائے ہرمز کے قریب آنے سے گریز کریں۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے جہازوں کی سیکیورٹی خطرے میں ہوگی۔ جنگ بندی کے 60 دن کے دوران ہی آبنائے ہرمز میں کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ عقائب ہرمز میں 60 دن کے بعد بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگا۔ آبنائے ہرمز میں ہی تب ٹول ٹیکس لگ سکتا ہے جب امریکہ نافذ کرے۔ ٹرمپ نے امریکی اور ڈیموکریٹک پارٹی اور بانی البلائے کے نائدین خوش ریکارڈ بنائی ہے۔ کہا کہ اوباما نے ایران کو اربوں روپے ڈالر فراہم کیے تھے اور ان کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ ایران نے اوباما کی قیادت کا احترام نہیں کیا اور اسے کمزور بھی سمجھا ہے۔ ٹرمپ کی جو بائیڈن پر بھی کڑی تنقید۔ کہا کہ کمزور سمجھا جا رہا۔ ایران کئی دہائیوں تک اپنی پالیسیوں پر عمل کرتا رہا، لیکن اب صورتحال الگ ہے۔ میری عادت الگ۔ امریکہ دوبارہ مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ نئے حملوں میں 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ گزشتہ رات سے جاری حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو چکی۔ لیبر پارٹی کے اندر دباؤ میں ہی اضافہ ہوا۔ قیادت کی کمی کے امکانات۔ برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر کے اضافے ہونے کا امکان۔
برطانوی خبر ایجنسی کے طور پر پیر کے روز استعفیٰ ہونے کا اعلان ہے۔ خیر سومر موقع پر بھی انتقال اقتدار کا استعمال پیش کرتے ہوئے بھی خبر ایجنسی کے مطابق ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے این ڈی اینڈ برہم لیبر پارٹی کا قیادت بن جاؤ گے کہ سٹارمر معلوم ہو کے باوجود ارکان پارلیمنٹ کی اکثریت اپنی والی جگہ پہ ہے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت پر اتفاق، تفصیلی مشاورت کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیاسی اشتراک کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو ہوئے، گورنر گلگت بلتستان کا عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد حسین بٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سازی اور عوام کے آئینی اور معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق حدیث دے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ریجنل وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ مصر کی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ وزیر مصر میں پاکستان کے سفیر عامر شوکت سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار افریقی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصری صدر عبدالستار السیسی سے بھی ملے۔ اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط آئے۔ سانحہ 9 مئی کے روز مغل پورہ پولیس کی گاڑیاں جلانے کا مقدمہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو پوری طرح بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ مقدمے میں پیٹے رہنما سمیت 22 ملزمان نامزد تھے۔ وہ ملزمان سزائے موت کے ڈر سے اشتہاری ہو چکے۔ باقی 20 ملزمان کا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے 4 PII رہنماؤں سمیت 8 ملزمان خرفکائی ہیں، جبکہ 8 ملزمان کو یہ بری ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن اور دشمنوں کا غور بزدلانہ حملہ۔ بنو کی تحصیل جومیل کے علاقے پنگ موسا میں خیل میں مسافر گاڑی پر IED دھماکہ ہوا، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ بزدل دہشت گردوں نے لاشوں اور زخمیوں کو منتقل کرنے والی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پنجاب سے بنو دھمکوں کی پرزور مذمت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بنو واقعے پر افسوس ظہور، کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے۔ پچھلے سال شکست کے بعد افغانستان بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جواب لڑیں تاکہ اس دہشت گردی کو ایک ہی جڑ سے ختم کیا جائے۔ بجٹ میں سمت واضح کر دی، معاشی شرح نمو بڑھے گی، ریلیف ملے گا۔ حکومت نے 2 سال کی مدت میں $14 ارب کے اضافی محصولات شامل کر دیے۔ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دیکھا جا رہا ہے۔ IT ایکسپرٹ میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قابل اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلر کو نقصان کا حصہ زیادہ دینا ہوگا۔ حکومت کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ رہا ہے۔ بے بنیاد اور انتہائی لغو قسم کی جو ہے وہ پروپیگیشن ہے۔ بعض لوگ یعنی اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بجٹ کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے؟ صحافی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں رانا ثناء اللہ سے سوال۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر نے جواب دیا کہ بعض لوگ ایسے بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت بہترین انداز میں ملک کو آگے چل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا نئے قومی مالیاتی کمیشن UA ایوارڈ کے لیے آئینی عدد سے رجحانات کا فیصلہ۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں کہ UNE کسی صوبے سے فنڈز کاٹنے کا لیگل فارم نہیں ہے۔
آئین میں ترمیم کے علاوہ وفاق نہیں پیسے کاٹ سکتے، صوبائی وفاق کو رقم گران کی صورت دے گا، وفاق کو رقم دینے سماعت دیگر تبدیلیاں بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد ہوگی۔ صوبائی مشیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس ہوئی، وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان نے کہا کہ جب تک پانی کو تمام سہولیات نہیں دی جاتی کوئی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی ثالثی اور جنگ جیتے پر ہم فخر ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں مسلم مخالف مشتبہ حملوں میں 5 افراد زخمی، پولیس نے 36 سالہ سفید فام شخص کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایڈنبرا حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ملک قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرتا ہے یا نہیں